بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی ہیں سید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا بی بی ہمیں آپ اللہ کے رسول کے متعلق کچھ بتائیں. تو جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو فرمایا قرآن تو پڑھا ہے. تو فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ تمام تر قرآن جو ہے وہ اللہ کے رسول کا خلق ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات تھی میرے لیے. جب میں نے اس کو پڑھا 3 4 6 7 مرتبہ پڑھا تو سمجھ آیا کہ نہیں، اس میں کوئی ایسا راز اور رموز چھپا ہوا ہے جس سے شاید ہم بآسانی سمجھ نہ پائے کہ بی بی عائشہ نے کیا فرمایا ہے، ان صحابی سے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ پورا قرآن ہے. آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ کے رسول کو سمجھیں گے. یہ عظیم الشان بات ہے. اس بات پہ جب بات چیت شروع کی، اس بات کو ہم بعمل دیکھنے کی کوشش شروع کی تو سمجھ میں آیا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی ہیں. آپ محبوب خدا بندی ہیں. آپ نے فرمایا 27 احادیث ایسی ہیں جس میں صرف یہ ذکر فرمایا گیا کہ مقام محمود کیا ہوتا ہے. ہر اذان کے بعد ہمارا مؤذن جو ہے ایک دعا پڑھتا ہے جس میں وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. اگر اس کو بخاری شریف میں صحیح 7 کی کتابوں میں آپ تلاش کریں گے آپ کو 26 سے 27 احادیث ملیں گی جو صرف مقام محمود کے متعلق ہیں کہ مقام محمود کیا ہے. اصل میں ہم نہیں پڑھتے اس لیے ہمیں لوگ بیوقوف بناتے رہتے ہیں. اگر ہم پڑھتے نا مقام محمود کیا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رب العالمین کے بعد کسی کا مقام ہے تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات کیے ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے اور جو کلام الہی کا حصہ نہیں ہے ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. 8 لاکھ احادیث ہیں اس وقت. صحیح 7 کی 7 کتابوں کو 12 کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں جن میں 7 لاکھ احادیث جمع ہیں. کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے جس کے الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تحفظ دیا ہوا ہو. وہ میرا نبی تمہارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے.